الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے دینی و ملی نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، پیارے بچوں اور پیس ٹی وی کو دیکھنے والے ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارے مقرر ہیں جناب نثار نڈیاڈ والا، جو تقریباً پچھلے 12 سالوں سے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے شعبہ تحقیق میں ریسرچ ایگزیکٹو کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی منعقد ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام کے پہلے اور دوسرے دونوں مرحلوں میں آپ نے شرکت کی ہے، اور آپ نے اس مرحلوں کو طے کیا ہے، اور اس طرح سے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں شرکت کر کے آپ نے دعوتی میدان میں تجربات حاصل کیے ہیں، اور اسی طرح آپ اس زمانے کے ابھرتے ہوئے نوخیز داعیوں اور مبلغین اسلام کو ٹریننگ اور تربیت بھی گاہے بگاہے دیا کرتے ہیں۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کی خاطر بیرون ملک، اسپین، تنزانیہ وغیرہ کا دورہ بھی آپ نے کیا ہے۔ اسی طرح پیس ٹی وی اردو پر آپ کے اردو بیانات نوجوان طبقے میں بطور خاص کافی مقبول ہیں۔ میں بلا کسی تاخیر کے آواز دینا چاہوں گا اپنے مقرر جناب نثار نڈیاڈ والا صاحب کو۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب نثار نڈیاڈ والا۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه۔ ہمارے سامنے اسٹیج پر ہیں جناب نثار نڈیاڈ والا۔ آج کی نشست میں آپ کا موضوع خطاب ہے داعی دین کا کردار، جس میں آپ انشاءاللہ بتائیں گے کہ اگر کوئی انسان دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترنا چاہتا ہے تو اسے کس قسم کی صفات سے متصف ہونا چاہیے اور کیسے اچھے اخلاق سے لیس ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی ہی دیر میں نثار نڈیاڈ والا صاحب کی زبان سے اس پر مدلل تقریر سنیں گے۔ ہم التماس کرتے ہیں جناب نثار نڈیاڈ والا صاحب سے کہ آپ تمام سامعین کرام کو اپنے اس موضوع داعی دین کا کردار اس سے آگاہ فرمائیں اور انہیں استفادہ کا موقع دیں۔ آپ کے سامنے ڈائز پر جناب نثار نڈیاڈ والا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز محترم، آج کی محفل کے صدر شیخ شمیم فوزی صاحب اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، اور آج کے عنوان کو لگ کر اس آیت کو میں نے پڑھا ہے، جیسے کہ شیخ صاحب نے آج کا عنوان اناؤنس کیا، دا رول آف اے دائی، داعیان دین کا کردار، دا رول آف اے دائی، دائی کی ذمہ داری اور اس سے کیا کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ ہم سے پہلے زمانے کے لوگ جو مبلغ تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے
تھوڑی سی باتیں بتائی ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام جو ہم سے اچھے مبلغ تھے ان سے خطاب ہو کر پوچھتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتیکم، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر ایسے حالات پیش آئے، مثل الذین خلو من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے تھے، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ 3 طرح کے حالات ہم سے پہلے یعنی صحابہ سے بھی پہلے مبلغوں کے ساتھ جو گزرا اس کے بارے میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ مستهم البأساء، ہم نے ان کو تکلیف میں آزمایا، والضراء، تنگی میں آزمایا، وزلزلوا، ان کو جھڑک دیا، ان کو ہلا دیا۔ زلزلہ آتا ہے تو آدمی کیسے ہل جاتا ہے؟ وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، ایسی حالت ہو گئی کہ اس زمانے کے جو رسول تھے، وہ عام مسلمان تو ٹھیک، اس زمانے کے جو رسول تھے وہ اور ان کے ساتھ ایمان والے جو صحابہ کرام تھے اس زمانے کے، ان انبیاء کے ساتھ یہ چیخ اٹھے، متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ مبلغ دین، مبلغ اسلام کے لیے یہ آیت دلوں کے ساتھ لگی ہوئی رہنی چاہیے، ہر وقت اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہو وہ ایک ایسا وقت تھا کہ اگر کوئی شخص دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا تھا تو اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا، اس کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اس کی مذاق اڑائی جاتی تھی، یعنی ہر قسم کی تکلیفیں ان کو ملتی تھی، یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام جیسے انبیاء قتل کیے گئے، ایسے حالات تھی، اور بہت سارے انبیاء کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ نوح علیہ السلام کو سورہ عنکبوت کے مطابق 950 سال، اتنا لمبا عرصہ لوگوں کے تانے سننے پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، یہ ان کی عمر کی رقم نہیں ہے، ان کی محنت کی عمر ہے۔ 950 سال محنت کی یعنی 950 سال تک لوگوں کو برداشت کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کا بیان صحابہ کرام کی تربیت کے لیے بیان کرتا ہے قرآن میں، اور قیامت تک آنے والے تمام مبلغ اسلام کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے مبلغ اسلام کے ساتھ جب تم اسلام کا پیغام لے کر کھڑے ہوگے، جب تم اسلام کی باتیں کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو گے تو اس وقت تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد جنت میں داخلہ۔ اور آج دیکھیے ہماری حالت کیسی ہے۔ اس زمانے کے مسلمان اس لیے پریشان ہوتے تھے کیونکہ وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور آج کا مسلمان اس لیے پریشان ہے کیونکہ وہ دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کرتا۔ واللہ آج کے زمانے میں دعوت اور تبلیغ کا کام بہت آسان ہے۔ اس زمانے میں جیسے کہ میں نے کہا لوگوں کو پریشان کیا جاتا تھا، انبیاء کو، صحابہ کو، اور آج کے زمانے میں اگر آپ کہیں تقریر رکھیں گے تو پولیس آ کر آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے گی، حکومت بیٹھے گی، آپ کو حکومت اجازت دیتی ہے، فریڈم آف سپیچ دیتا ہے، آپ اپنی باتیں لوگوں کو ریلوے اسٹیشن پہ، اسکولوں میں، کالجوں میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کا کام ہمارے لیے بہت آسان کر دیا آج، لیکن اس کے باوجود بھی اگر مسلمان اس کام سے، اس ذمہ داری سے محروم ہے تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ لاپرواہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے آسان کر دیا ہو اور جس چیز کو کرنے پر دوسروں کی جان گئی ہو وہ آج ہمارے سامنے گلدستے کی طرح پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ ہم کو آ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی قرآن کا ترجمہ ہے، بھائی قرآن کا ترجمہ ہے آپ کے پاس، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، مراٹھی میں قرآن ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے کام کو آسان کر دیا، جو ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ جتنی تکلیف تھی اتنی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آج ہم گلدستے کی طرح لوگوں کو اسلام پیش کر سکتے ہیں اور لوگ اسے تحفہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ آج دائی مسلم سماج کا ایک بہت بڑا رکن بن چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہماری مساجد، ہماری مسجدیں جو تھی یہ دعوت کا ایک سینٹر رہا کرتا تھا، ایک مرکز رہا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں انٹرفیتھ ڈائلاگز بھی مسجدوں میں ہوتے تھے کہ کوئی ڈیلیگیشن آتا تھا
مشرک کا یا اہل کتاب کا، تو یہ مسجد نبوی میں جاتے تھے اور انٹرفیت ڈائلاگز ہوتے تھے اور قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، جیسے قل ہو اللہ احد کی جو سورہ ہے، سورہ اخلاص، اس کا شان نزول کرسچنز کے ساتھ انٹرفیت ڈائلاگز میں مسجد نبوی کے اندر۔ اس زمانے میں مسجد دعوت کا ایک مرکز تھا، وہاں پہ زکوٰۃ کے فیصلے ہوتے تھے، وہاں پہ نکاح ہوتے تھے، ملٹری کے پلاننگز ہوتے تھے، ایڈمنسٹریشن ہوتا تھا، گورنرز اپنا دربار لے کر بیٹھتے تھے، کسی کو کچھ شکایت ہے تو آؤ۔ تو ایک پورا کا پورا نظام، پورا کا پورا ایڈمنسٹریشن مسلمان حکومت کا مسجد سے چلتا تھا، اور دعوت اور تبلیغ بھی مسجد سے ہوتی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر ایک دور ایسا گزرا جو ابھی بھی اس کے اثرات کافی باقی ہے، کہ مسجد صرف ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز کے لیے رہ گئی۔ مسجدوں کا استعمال صرف نمازوں میں ہونے لگے، کسی کا نکاح پڑھانا ہے تو مسجد میں چلے جاؤ، جنازے کی نماز پڑھانی ہے تو مسجد، بچوں کو قرآن عربی میں سیکھنا ہے، چند دعائیں سیکھنی ہے تو مسجد میں چلے جاتا ہے۔ بس ایک ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز تک محدود ہو گئی ہماری مسجدیں، ہماری بڑی بڑی عمارتیں، ہماری قوم کے لاکھوں کروڑوں روپے مسجدوں میں صرف نماز اور چند سماجی کام کے لیے محدود رہ گئی بس۔ تو دعوت اور تبلیغ جو ہے ہمارے وہاں رک گئی، ایک لمبے عرصے تک رکی ہوئی، یعنی صدیوں سمجھ لیجیے آپ کہ دعوت اور تبلیغ جو ہے مسجدوں میں نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے علماء کرام اکثر جو مدرسوں سے جو فارغ ہوتے تھے، یہ علماء کرام ماڈرن لینگویجز سے دور تھے، پرشین، عربک، اردو کے اندر ماہر ہوتے تھے یہ۔ تو ایک اور تکلیف ہمارے سماج کے لیے کھڑی ہو گئی، مسلمانوں کے لیے، کہ ہمارے علماء حضرات دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کے اندر اتنا ایکٹیولی، اتنا جوش سے بات چیت نہیں کر پاتے تھے، اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا تھا۔ اور کیونکہ مسلم آبادی بھی بڑھتے جا رہی تھی اور مساجد کم تھے، مدرسے اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں، تو ایک اور تکلیف ہو گئی کہ ہمارے علماء حضرات یہ مصروف ہو گئے، یہ بزی ہو گئے فقہ و مسائل سکھانے میں، کیونکہ اس کا بھی ایک تقاضا تھا۔ تو ایک گیپ پڑ گیا، غیر مسلمان اور مسلمانوں کے درمیان ایک گیپ ہو گیا، اور یہ کھائی جو تھی وہ بڑھتے گئی بڑھتے گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا چاہا کہ دعوت اور تبلیغ کی جو تحریک ہے اسے زندہ کرنا، جس کو تجدید کہتے ہیں عربک میں، تجدید، کہ اسلام کا کوئی رکن یا کوئی ایسا عمل جس سے دین کا، قوم کا فائدہ پہنچتا ہو، اگر اس پر عمل کرنا بہت سارے تعداد میں لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مبلغوں کو اٹھاتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے، تو مسلم سماج میں یہ کام عام ہو جاتا ہے۔ تو پچھلے صدی میں شیخ احمد دیدات، انہوں نے تجدید کی، انٹرفیت ڈائلاگز کی، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، اس طرح سے انٹرفیت ڈائلاگز ان کی ریوائول ہوئی۔ میں نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی نئی چیز شروع کی، کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہے کہ انٹرفیت ڈائلاگز، کمپیریٹو ریلیجن، یہ تھوڑی اللہ کے رسول کی سنت ہے، حالانکہ وہ جانتے نہیں کہ پورا کا پورا قرآن انٹرفیت ڈائلاگ ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ کس کے ساتھ ڈائلاگ ہے؟ کافروں کے ساتھ۔ لا اعبد ما تعبدون، ہم عبادت نہیں کریں گے جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام، سورہ مریم میں، سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے ڈائلاگز ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ سورہ ہود کے اندر عاد کی قوم کے ساتھ ہود علیہ السلام کے ڈائلاگز، صالح علیہ السلام کے ڈائلاگز، یہ سب انٹرفیت ڈائلاگز ہے۔ قرآن خود ڈائلاگ کرتا ہے ایتھیسٹ کے ساتھ، جس کو دہریہ کہتے ہیں، ناستک، جو خدا کے استتو کا انکار کرتا ہے، اللہ کے ایگزسٹنس کو انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی قرآن ڈائلاگ رکھتا ہے۔ تو قرآن جو ہے ایک ڈائلاگ کی کتاب ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اس سے ڈائلاگ ود ایچ اینڈ ایوری ہیومن بینگ، تمام انسانوں کے ساتھ یہ انٹرفیت ڈائلاگز ہے۔ تو شیخ احمد دیدات نے اس کی ماشاءاللہ سے ایک دھماکے کے ساتھ اس کو ریوائیو کیا، زندہ کیا پھر سے، اور اس کے اثرات پڑنے لگے۔ یورپ اور امریکہ میں ان کے دورے ہونے لگے، آسٹریلیا جیسے ملکوں میں بھی، اور وہاں کے نوجوان مسلمان اس سے متاثر ہو گئے اور کہا کہ ہاں یہ کام جو ہے شروع ہونا چاہیے۔ تو یورپ، امریکہ کے اندر دعویٰ سینٹر بننے لگے، پہلے مساجد تھی لیکن اب دعویٰ سینٹر بننے لگے۔ اس کے اثرات ہمارے ملک میں پڑے، ہندوستان، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، کیونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، خبریں پہنچتی ہے، مسلمان کا طبقہ بھی پڑھنے لکھنے میں جو ہے آگے بڑھنے لگا۔ تو الحمدللہ جس طرح سے بغیچے میں
پھولوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے اسی طریقے سے دعویٰ سینٹرز وجود میں آنے لگے۔ ایک آدھ 2 مہینے پہلے میں حیدرآباد گیا تھا تو وہاں 16 سے 17 دعویٰ سینٹرز ہے۔ تو کیونکہ مسجدوں میں دعوت اور تبلیغ کا کام رک گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ سینٹرز کی ابتدا کی، اور علماء حضرات مصروف ہے دوسری ذمہ داریوں میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کارپوریٹ داعیز کو تیار کیا۔ کارپوریٹ داعیز، یہ لفظ آپ کو قرآن حدیث میں شاید نہیں ملیں گے، لیکن کارپوریٹ داعیز ہوتا ہے وہ شخص جو آج کے زمانے میں جس طرح سے مارکیٹنگ ہوتی ہے پروڈکٹ کی، کوکا کولا ہو یا ایڈیڈاس کے جوتے ہو، اس طرح سے اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، جس طرح سے اس چیز کو مشہور کیا جاتا ہے عوام کے اندر، اس کی کیوریوسٹی، اس کے بارے میں طلب پیدا کی جاتی ہے لوگوں میں، اشتہار کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، سیمیناروں کے ذریعے۔ اس طرح سے کارپوریٹ ورلڈ کے داعیز نے جو ہے اس میں قدم رکھا دعوت اور تبلیغ کے اندر۔ پھر مسلمانوں نے اپنا چینل شروع کر دیا، میگزینز آنے لگے، بالکل کارپوریٹ لیول کی سطح پہ یہ کام ہونے لگا، ایک دم پیرالل۔ کوئی کمپیوٹر انجینئر، کوئی MBBS ڈاکٹر، کوئی مارکیٹنگ ایگزیکٹو، کوئی MBA، ایک طاقت ابھرنے لگی دعوت اور تبلیغ میں، ایک بڑی طاقت ابھرنے لگی۔ ممبئی جیسے شہروں میں، چنئی، بنگلور، ہندوستان کے شہر، کوچین، اور پھر دبئی، جدہ، اسپین، میں جہاں جہاں گیا وہاں میں نے دعویٰ سینٹر کھلتے ہوئے پائے۔ اس طرح سے کارپوریٹ دائی اور دعویٰ، یہ لفظ دعویٰ مسلمانوں کے زبان پر ایک بہت ہی کامن لفظ ہو گیا کہ بچہ جانتا ہے کہ اب دعویٰ کسے کہتے ہیں۔ پہلے لوگ اتنے واقف نہیں تھے، میں خود اتنا واقف نہیں تھا، تو دین کی ایک بیداری آنے لگی۔ میں جس کالج میں پڑھتا تھا آج سے 25-30 سال پہلے، اس کالج میں اس زمانے میں 1 یا 2 لڑکے داڑھی رکھتے تھے۔ یہ بھونس کالج میں پڑھتا تھا اندھیری کی۔ 1 یا 2 لڑکے داڑھی رکھ کر آتے تھے، ان کی ایجار یا ان کی پینٹ ٹخنوں کے اوپر رہتی تھی، کرتا پہنتے تھے، اور نماز کے وقت یہ مسجد میں چلے جاتے تھے۔ باقی 4 سے 5 ہزار بچے، اس میں سے 700-800 مسلمان لڑکے لڑکیاں، لیکن برقعے میں شاید 1-2 لڑکی، اور داڑھی ٹوپی اسلامک لباس میں شاید 1-2 لڑکے بس۔ اتفاق سے چند مہینے پہلے میں پھر اسی کالج میں گیا کچھ کام کے لیے، تو اب سینیریو کچھ اور۔ الحمدللہ کینٹین میں، کالج کی کوریڈور میں، کالج کی لائبریری میں، باہر وڑا پاؤں بیچنے والے لاری پہ، گیٹ پہ، کالج کے باہر کی مسجد میں، تمام جگہوں پر داڑھی ٹوپی والے مسلمان کے بچے جو ہیں نظر آ رہے تھے، اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بہنیں برقعہ پہن کر کالج میں گھومتی ہے، کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ دعوت اور تبلیغ نے ایک کانفیڈنس ڈالا مسلمانوں کے اندر، ورنہ حج پڑھنے کے بعد بڑھاپے میں جو لوگ داڑھی بڑھاتے تھے یوں سمجھتے تھے، لیکن آج مسجدیں بھری ہوئی، آپ اگر کسی مسجد میں چلے جائیے بڑے شہروں میں بھی، پہلی دوسری صف میں آپ کو نوجوان مسلمان ملیں گے، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی MBA کا اسٹوڈنٹ ہوگا، کوئی لائر ہوگا، کوئی ایڈوکیٹ ہوگا، پڑھا لکھا طبقہ آج مسجدوں کی آگے کی صف بڑھتا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے دین کو اور آسان کر دیا۔ آج آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر، مخرج، تجوید آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آئیے سیکھیے۔ آپ دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، آپ فقہ و مسائل سیکھنا چاہتے ہو، کیا سیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ تمام چیزیں آج آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ملتی ہے۔ جتنی اسلامی کتابیں آج چھپتی ہے اتنی شاید پہلے نہیں چھپتی تھی، جتنے مبلغ اسلام آج ہے اتنے پہلے نہیں تھے۔ ایک دم سے فضا بن چکی ہے دعوت اور تبلیغ کی، ایک دم سے۔ اور یہ دعوت اور تبلیغ کی تحریک رفتار میں آ گئی 11 سپٹمبر کے بعد، یعنی اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے 11 سپٹمبر ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے۔ یوں سمجھ لیجئے بگ بینگ تھیوری ہے، جیسے کہ ایک دھماکہ ہوا اور سارے ڈائریکشن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی تھی، جو دھماکہ ہوا تو سارے ڈائریکشن میں پارٹیکلز پھیل چکے، اسی طریقے سے اسلام کی بات چیت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ مبلغ اسلام، دعویٰ سینٹرز، کتابیں، DVD، فلمیں، ساری چیزیں جو دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا 11 سپٹمبر کے بعد۔ یہ ایک لینڈ مارک ہے، 11 سپٹمبر ایک لینڈ مارک ہے، بہت بڑا لینڈ مارک ہے دعوت اور تبلیغ کا، اس صدی کا خاص کر کے۔ ان 10 سالوں کے اندر 11 سپٹمبر کے بعد مبلغ اسلام جو ہے بڑھنے لگے اور تعلیم حاصل کرنے لگے دین کے معاملے میں۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ
ہر مسلمان کی طرف لوگ شک کے نظر سے دیکھنے لگے، اور وہ مسلمان شاید نماز بھی برابر نہ پڑھتا ہو، لیکن لوگ اس کو پوچھنے لگے بھائی تمہارا اسلام ایسا، تمہارے بھائیوں نے کیا کیا، یہ ایسا ویسا، اس طرح کے سوال میزائل کی طرح مسلمانوں کو آفسوں میں، کالجوں میں، ٹرین میں، بس میں، کینٹین میں، انٹرویو میں، نوکری کے لیے اگر انٹرویو میں یہاں بھی ایسے سوالوں کا مقابلہ کرنا پڑا تو مسلمان کارنرڈ ہو جاتے تھے۔ پھر شوق آیا کہ بھائی ہم بھی جواب دیں، ہم بھی جواب دیں، تو اس تحریک کو چلنے میں بہت سارے مسلمان نوجوان جڑنے لگے۔ یہ رول دائی کا ہو گیا، حالانکہ سارے دائی جو ہے وہ فقہ و سنت کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہوتے، اس بات کو بھی پہلے سمجھ لیجیے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں۔ اس لیے کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو دائی ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، اس کو مت پوچھو، آپ کسی اسکالرس کے پاس جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ علم کے سطح ہوتے ہیں، لیولز ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر کلمہ جانتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میرے طرف سے بات پہنچا دو، چاہے وہ ایک کیوں نہ ہو۔ تو ایک بات بھی اگر جانتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ پہنچانا پڑے گا، اتنا وہ عالم ہے اس سطح کا۔ اس کے بعد نماز کا طریقہ جتنا بھی آتا ہے، اب تو کتابیں بھی ہر زبان میں ملنے لگی، اور ریق المکتوم اور بخاری جیسی کتابیں ہندی، گجراتی، تیلگو، ان زبانوں میں یہ کتابیں چھپنے لگی۔ تو آج کا مبلغ جو ہے وہ اپنے آپ کو علم سے بھی سجانے لگا۔ تو اب کیا ہو گیا، اب بات یہ ہو گئی کہ اب مبلغوں کی تربیت ضروری پڑ گئی، مبلغوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ آپ جب دائی ہے تو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، کردار، رول۔ آپ کا رول کیا ہے مسلم سماج میں؟ آپ صرف نکڑ پہ کھڑے رہ کر اپنے نان مسلم فرینڈ کے سامنے اپنے اسلام کی بڑائی مارو گے، اور زندگی میں جو ہے آپ کے وہاں دعوت کا اور اسلام کا کوئی ٹھکانہ نہیں آپ کی اپنی زندگی میں؟ ایسی دعوت نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر 4 لڑکے اگر کھڑے ہیں مسلمان کے، اور ایک لڑکا مبلغ ہے، وہ کہتا ہے جی ہمارے وہاں حجاب کا اہتمام ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور اتنے میں کوئی لڑکی جوان وہاں سے گزرتی ہے تو باقی لڑکوں کے ساتھ یہ بھی اس کی طرف دیکھتا ہے۔ دائی کا کردار، دائی کا رول بہت نازک ہے، یہ کام انبیاء والا کام ہے، اس کام میں تکلیف بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بشارت بھی دیتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 155 155 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو آزمائیں گے، خوف سے ڈر لگے گا تمہیں، دعوت کا کام کریں گے پولیس پکڑ کے لے جائے گی، دعوت کا کام کریں گے دھندے میں فرق پڑ جائے گا، اللہ ڈرائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم تم کو آزمائیں گے ڈر سے، خوف سے، بھوک سے، غریبی سے، تمہارے مال اور تمہارے جان کے نقصان میں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ تو دائی کا کردار، دائی کا رول رسپانسبلٹی کے ساتھ ہے، دائی کا رول ذمہ داری کے ساتھ ہے، دائی کا کردار ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ کوئی لگژریس پوسٹ نہیں ہے یہ کہ جی صاحب میں نے اچھی تقریر کر دی، لوگ ہاتھ ملائے، میرے ساتھ تصویر نکالے، یہ اللہ کے طرف سے عزت ہے اور آزمائش بھی ہے، دونوں ہے، لیکن ذمہ داری یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ مسلمان کا بچہ بچہ اسلام کا دائی ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کرتے، یا لاپرواہی سے کرتے ہیں، یا سستی سے کرتے ہیں، یا کنجوسی سے کرتے ہیں، بس یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن مسلمان کا بچہ بچہ دائی ہے، مبلغ ہے۔ ایوری مسلم از این ایمبیسڈر آف اسلام، ہر مسلمان جو ہے نمائندہ ہے، ہر مسلمان ایگزیبٹ کرے گا اسلام کا، ریپرزینٹیٹیو ہے اسلام کا، اس کو دیکھ کر لوگ اس کے مذہب کے بارے میں سرٹیفکیٹ دیں گے، اور یہ پریویلیج صرف مسلمانوں کے ساتھ ہے، کسی اور مذہب کو ایسا نہیں حاصل ہے کہ بھئی ہٹلر نے کچھ کیا تو کرسچینٹی خراب ہے، فلانا نے کچھ کیا تو فلانا دھرم اچھا ہے۔ یہ خاصیت صرف اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں سرٹیفکیٹ ملے گا آپ کے مذہب کو، میرٹ کارڈ۔ اگر آپ خراب ہیں تو بھی لوگ آپ کے مذہب کو بدنام کریں گے، قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ تو دائی کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اسلام کی بات کر رہا ہے، وہ اسلام کو پیش کر رہا ہے، وہ اسلام میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اسلام کے دروازے کھول رہا ہے، وہ اسلام کے دروازے پہ کھڑا ہے استقبال کرنے کے لیے، لوگوں کا ویلکم کرنے کے لیے کہ آئیے ہمارے مذہب میں، دیکھیے کتنا اچھا مذہب ہے۔ اسی لیے دائی کا کیریکٹر بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت عمدہ ہونا چاہیے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا یہ شخص، اس لیے کہ یہ انبیاء والا کام ہے،
اس پر لوگ باریکی سے دیکھتے ہیں، دائی ذرا سی غلطی کرے گا لوگ پکڑ لیں گے، ارے یہ تو اسلام کا دائی ہے، یہ ایسا کرتا ہے۔ تو جب ہم گیٹ پہ کھڑے ہیں اسلام کے، اور لوگ ٹولے در ٹولے آج اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ چند اخلاق کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات کروں گا تاکہ ایک اندازہ آ جائے آپ کو کہ کیا امید رکھی جاتی ہے دائی سے۔ دنیا اور شریعت دونوں، دنیا اور شریعت دونوں کیا امید رکھتے ہیں دائیوں سے؟ سب سے پہلے دائی جو ہوتا ہے وہ خلوص سے کام کرتا ہے۔ نمبر 1 خلوص، یعنی صرف اللہ کے لیے، کہ کسی انسان کی آخرت بچاؤں، یہ اس کا نصب العین ہوتا ہے، اور میں بھی اس میں بچ جاؤں، دونوں، کہ اپنی بھی آخرت بچاؤں اور کسی اور کی بھی آخرت بچاؤں، یہ دائی کا مشن ہوتا ہے۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، بہت مشہور حدیث ہے، کہ اگر کوئی شخص گمراہ ہے اور کوئی نیک شخص اس کو سمجھا بجھا کر سیدھے راستے پر لے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کہ کسی شخص کا ریت میں کھویا ہوا اونٹ اسے مل جاتا ہے۔ اونٹ بھاگ گیا، اب ریت میں کیا کرے گا؟ تو اگر اس کا اونٹ مل گیا اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کوئی شخص اگر کسی کے ہدایت کا ذریعہ بن گیا تو خلوص دائی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر نیت خراب ہو گئی تو آپ کتنے بھی لوگوں کو کتابیں دیں، کتنی بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ باتیں کریں، لیکن نیت اگر خراب ہو گئی تو قیامت کے دن جو ہے آپ ان بد نصیبوں میں ہوگے جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہم سنتے ہیں نا بخاری شریف کے اندر کہ 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کسی نے جنگ کیا ہوگا شہرت کے لیے، کسی نے علم حاصل کیا ہوگا شہرت کے لیے، کسی نے مال دیا ہوگا شہرت کے لیے، تو یہ تینوں طبقے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ تو خلوص یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد توکل، اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ یہاں پہ اکثر مبلغوں کا ایمان کبھی کبھی ڈگمگا جاتا ہے، کبھی کبھی ہل جاتا ہے، تو یہ بھی ایک تربیتی چیز ہے کہ اللہ پر توکل رکھنا۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ کے رسول کی سیرت اور صحابہ کے واقعات۔ اگر آپ ان کے واقعات پڑھیں گے، قصص، اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ ہم نے بہترین کہانیاں تمہیں سنائی۔ اللہ نے بہترین کہانیاں کہا، احسن القصص، یہ جو ورڈ ہے، فریز احسن القصص، یعنی بہترین کہانیاں ہم تمہیں سناتے ہیں۔ کیوں سناتے ہیں اور کیوں اللہ نے انبیاء کی کہانیوں کو بہترین کہانی کہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تربیت کے سبق ہے۔ آپ کو کس کوالٹی کی ضرورت ہے اللہ آپ کو قرآن سے سکھاتا ہے۔ تو توکل کے واقعات قرآن میں ملتا ہے، اور 2 ایگزامپلس میں آپ کو دوں گا، صرف 2۔ اس کے بعد آپ اپنا قرآن اٹھائیے اور روزانہ پڑھیے اور دیکھیے کس طرح قرآن کی باتیں آپ کے سامنے موتی بن کر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ طٰہٰ میں پڑھیے، اللہ قصہ شروع کرتا ہے یہ کہہ کر کہ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اب دیکھو، کیا موسیٰ کی خبر تم تک پہنچی ہے؟ حل اتاک حدیث الموسیٰ، کیا تم تک پہنچی ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں پہنچی ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، کافی کچھ پڑھ لیے، تو اب تو ہم پہنچے سورہ طٰہٰ تک، بیچ میں اور بھی واقعات آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے، ٹھیک ہے نا، سورہ اعراف میں بھی آ گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کہانی کو آگے بڑھاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، مدیان سے نکلتے ہیں۔ اب وہ زمانہ ایسے ہائی وے جیسا نہیں تھا ہمارا کہ لائٹ لگی ہوئی ہے، پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہے، کچھ ہو گیا آپ کو تو ہم ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ آدمی اپنے فیملی کے ساتھ کارواں میں سفر کرتا ہے یا اکیلا سفر کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور اندھیرا ہوتا ہے، ریت میں اندھیرا ہوتا ہے، اور ریت میں ڈر کتنا لگتا ہے، آدمی کے ساتھ بیوی ہے، بچے ہیں، آدمی ڈرا ہوا رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے کہ جلدی جلدی پہنچوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی رأیت، تو مجھ کو دکھ رہا ہے، ایک آگ دکھ رہی ہے، لائٹ دکھ رہی ہے، تو میں وہاں جاتا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہاں جلدی جاتے ہیں، کیوں؟ کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ اس واقعے کو آپ پھر سے پڑھیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کا، ان کی ذہن کے اوپر کتنا ڈر چھایا ہوگا۔ ایک آدمی اندھیرے میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، پہاڑ پہ آگ ڈھونڈ رہا ہے، اسی آگ کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اور میرا نام کیسے پتا چلا؟ اے موسیٰ، یا موسیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر رہے ہیں
پھر اللہ فرماتا ہے وہاں پہ جوتے اتارو، تم جو ہے وادی طور میں کھڑے ہو، یعنی تم ایک پاک مقدس جگہ پہ کھڑے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام جوتے اتارتے ہیں۔ پھر دوسرا حکم آتا ہے کہ نماز پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ تربیت ہو رہی ہے، نماز کا حکم اور اللہ کا ذکر کرنا، دو چیز۔ تھوڑا سا ہٹ کر میں کہوں، یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ سورہ انفال میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ نے جہاد کے اندر بھی اپنا ذکر کرنے کے لیے کہا ہے، کہ جہاد کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے کہ تم صبر کرو اور اللہ کا ذکر خوب کرو جب تم مٹھ بھیڑ میں گھس جاؤ۔ لگژری کی بات الگ ہے، حالات ایسی ہے کبھی بھی دشمن آ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو اور ذکر کرو اللہ کا۔ اس کے بعد اللہ پوچھتا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ میرے ہاتھ میں میری لکڑی ہے، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے اور بکریاں ہانکتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور حکم دیتا ہے کہ لکڑی پھینک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکی، اور جیسے ہی لکڑی پھینکی وہ ایک سانپ بن جاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے تسعا، وہ سانپ جو تھا رفتار میں تسعا، صحیح کرتے ہیں نا ہم، ویسا تیز رفتار میں جو ہے سانپ دوڑنے لگتا ہے۔ اب پھر سے موسیٰ علیہ السلام کی حالت کا اندازہ کیجئے، کیسی حالت ہو گئی ہوگی کہ لکڑی پھینکی سانپ بن گیا، وہاں سب معجزے ہو رہے ہیں، آگ میں سے آواز آ رہی ہے، اللہ بات کر رہا ہے، لکڑی پھینکی سانپ بن گیا۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس کو پکڑ لے، نمبر 1 اس کو پکڑ لے، نمبر 2 ڈرنا نہیں، اور نمبر 3 میں اس کو لکڑی کے شکل میں پھر بدل دوں گا۔ اس چیز کی طرف غور کیجئے، اللہ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ اسے پکڑ لے، یہ نہیں کہا کہ میں پہلے اس کو لکڑی کی شکل میں بدل دیتا ہوں پھر تو پکڑ لے۔ کیوں ایسا تھا؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینا چاہتا تھا کہ اللہ پر ایسا بھروسہ کر کہ اللہ کا حکم آئے اور تو اس کام کو فوراً کر لے، سمعنا واتانا، سنا اور مانا۔ تو پہلے آیا اسے پکڑ لے، اب سانپ کو پکڑنے کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا اللہ تعالیٰ پہلے تو اسے لکڑی میں پلٹ لے پھر میں پکڑوں گا۔ کسی بھائی کو میں نے کہا بھائی صاحب، میرے عزیز بھائی، آپ بینک میں کام کرتے ہیں، یہ حرام ہے، آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ تو کیا کہتا ہے کہ نثار بھائی دیکھو ایسا ہے نا کہ میں جانتا ہوں یہ حرام ہے، لیکن اگر مجھے کوئی دوسری نوکری ملے گی نا تو انشاءاللہ میں فوراً یہ جاب چھوڑ دوں گا۔ اگر دوسری نوکری ملے گی تو میں اللہ کی اطاعت کروں گا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو لکڑی میں پلٹ دے گا سانپ کو تو میں پکڑوں گا، حکم تھا پہلے پکڑ لے۔ تو یہ بھروسہ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اور وہ لکڑی بن گئی، سانپ کو ہاتھ نہیں لگایا، پکڑا اور لکڑی ہو گئی۔ یہ آ گئی اللہ کی مدد، اور یہ ہو گئی تربیت، یہ ہو گیا توکل، اللہ کی ذات پر توکل، ایک دم 24 کیرٹ کا توکل۔ اس میں ذرا بھی انتظار نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ نہیں کیا کروں۔ اللہ نے فرمایا ڈر مت، تو ڈرے بھی نہیں۔ ایسا ہی واقعہ قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ہے، بالکل توکل کا اگزامپل دیکھیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اور بڑی آگ تھی اور ابراہیم علیہ السلام کو جیسے گلوڑ ہوتا ہے نا، ہم پتھر مارتے ہیں، ویسے ہی بڑی بیچکی کے ساتھ گلوڑ کے ساتھ جو ہے ان کو پھینکا گیا۔ اتنی بڑی آگ، دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جاتا ہے۔ وہ چند لمحے کیسے گزرے ہوگے؟ دنگے میں بہت سارے مسلمانوں کو تجربہ ہے، یہاں سے دنگا ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، آپ یہاں پھنس گئے۔ حالات کیسی ہوتی ہے؟ پڑوس کے شہر میں دنگے ہوتے ہیں تو یہ شہر والے لوگ کانپتے ہیں کہ کیا ہوگا، مسجدیں بھری ہوئی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں لوگ دوڑتے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایمان دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جاتا، وہ لمحہ دیکھیے آپ کتنا ڈراؤنا ہوگا۔ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے ابراہیم مدد کروں، میں آگ کا فرشتہ ہوں، تو حکم کر تو میں ابھی بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام منع کرتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ نہیں میرا وکیل اللہ ہے، وہ مجھے بچائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں جلدی کرو میں گر رہا ہوں۔ ہماری جگہ پہ کوئی ہوتا تو ہم سب سے پہلے اسباب کی طرف نظر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نظر ایک ہی چیز پر تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صرف ایک جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کی نظر تھی اور وہیں سے مدد آئی۔ دوسرا فرشتہ بھی آزمانے کے لیے آ گیا، ابراہیم میں پانی کا فرشتہ ہوں، ابھی بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نہیں میرا وکیل اللہ ہے۔ اتنی رفتار سے یہ بات چیت ہوئی، اور بائی دا ٹائم جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے، وہ لمحہ کتنا قریب ہوگا کہ فرشتوں کو بھی نہ کہہ دیا۔ سائیکولوجی دیکھیے آپ، اندازہ لگائیے
کہ وہ آدمی کیوں کیسا ہوگا بھروسہ اللہ کے اوپر، توکل ان کا کیسا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا يَا نَارٌ، اور ہم نے آگ سے کہا اے آگ کونوا بردن، ٹھنڈی ہو جا، وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، اور ابراہیم کے لیے سلامتی ہو جائے. یعنی آگ جو جلاتی ہے اس کو سلامتی کا حکم دیا، پورا الٹا. یہ تھا توکل. تو یہ قرآن کے جب یہ واقعات ہم پڑھیں گے ایک دائی ہونے کے اعتبار سے، ایک مبلغ ہونے کے اعتبار سے، تو ہم کو یہ سبق ملے گا کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا یہ دائی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. ورنہ پھس پھسا دعویٰ کہ بھئی اگر اچھا موقع ملا تو ہم بات کریں گے، وہاں بات نہیں کرنا، یہاں بات نہیں کرنا، وہاں پہ دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کرنا، بس اگر کوئی ملا تو کرو، یا اگر تم نہیں کرو زبردستی سے کسی کو IRF میں لے جاؤ، تم مت کرو، نثار بھائی کریں گے، شعیب بھائی کے پاس لے جاؤ. اس طرح کا دائی جو ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہوتا. خود خلو فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جانا. تو توکل ڈائریکٹ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایمان کمزور ہوگا تو توکل بھی کمزور ہوگا. تو ڈائریکٹ آپ کا ایمان آپ کے توکل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ کے اوپر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ دیکھیے. تو یہ تربیت کے لیے واقعات ہے. قرآن پڑھنے سے، قرآن کے ٹچ میں رہنے سے مسلمان مبلغوں کا مزاج ہمت والا بن جاتا ہے. اور ہمت تو ضروری ہے. تو اب ہم دائی کے کردار میں جو دوسری کوالٹی کی ضرورت ہے وہ ہے ہمت. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری کوالٹیز آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اور ایمان سب سے امپورٹنٹ ہے. ہمت یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمت کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ آدمی جو ہے باڈی بلڈنگ کرے، مسلس بنائے اور ٹائٹ ٹی شرٹ پہن کر سینہ تان کر لوگوں میں چلے، کہے کہ بھائی ہمارا مذہب ایسا ہے، جیسے نکڑ میں لوگ کرتے ہیں. اس طرح سے جو اس کو ہمت نہیں کہتے ہیں. یہ ہمت نہیں کہتے. ہمت کہتے ہیں کہ آپ دبلے پتلے ہو، حالات آپ کو موافق نہیں ہے، تو بھی آپ جو ہے ہمت کر کے بات کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہیں، انٹو بریکٹ لوگوں سے نہیں. وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو جو سچ ہے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارا کام ٹھیک کر دے گا اللہ. یصلح لکم اعمالکم، تمہارا کام ٹھیک ہو جائے گا. دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہو تو یہی آیت کام آئے گی کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو. ارے وہ پولیس والے کے پاس دعوت کرنے جائیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے، ارے یہ تو میرے دوست ہے، دوستی ٹوٹ جائے گی، ارے یہ تو میرا گھراک ہے، کل سے آئے گا نہیں. اللہ فرماتے ڈرو مت. وقولوا قولا سدیدا، سچ بات کرو. اور سچ بات کے ایگزامپلس بھی قرآن میں ہیں. یہ قرآن جو ہمارا ہے یہ گائیڈ ہے، یہ انسائکلوپیڈیا ہے، یہ ایک ڈائریکشن کی کتاب ہے، ہدایت ہے، راستہ دکھاتی ہے. آپ کو بہادر بننا ہے، آپ قرآن پڑھیے. دو مثال دیتا ہوں میں آپ کو. قرآن کے اندر دو جگہ پر، بہت ساری جگہ پر ہے، لیکن دو جگہ پر اللہ نے خاص ایکسرسائز دی ہے کہ کس طرح سے آپ کی ہمت کھلنی چاہیے، آپ کی بہادری کس طرح کھلنی چاہیے. سب سے پہلے سورہ اخلاص، قل ہو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. دیکھیے یہاں پہ غور کیجئے، اقرا اللہ احد نہیں ہے کہ پڑھو کہ اللہ ایک ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ چاہتا تو ایسی آیت اتارتا ہے کہ تم چھوٹی نماز پڑھیے، ہاتھ باندھو، قل ہو اللہ احد، چھوٹی نماز. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اقرا ہو اللہ احد ایسا نہیں ہے. قل ہو اللہ احد، کہہ دو. کس کو کہنا؟ امام صاحب مقتدی کو کہیں گے صرف؟ قل ہو اللہ احد، ان سے کہو جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ان سے کہو. اللہ صمد، ان سے کہو جو لوگ اللہ کو صمد نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے انبیاء پہ، اپنی مخلوق پہ، نعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو کہو کہ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد. کہہ دو ان لوگوں سے کہ نہ اللہ پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی کو پیدا کرتا ہے اس طرح سے. تو یہ کسے کہنا ہے؟ یہ ان لوگوں سے کہنا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پیدا ہوا ہے. 25 دسمبر میرا اشارہ، اور قرآن کا بھی. تو ابھی کہنا پڑے گا نا، خالی پڑھیں گے تو آیت پر عمل کیسے ہوا؟ 4 آیت 4 سینٹنس کی یہ صورت ہے، صرف 4، لیکن عمل کرنا ہے، جا کر لوگوں سے کہنا ہے. کتنوں کو کہا؟ ہمت، اللہ تعالیٰ ہمت افزائی کرتا ہے. جاؤ کہو، کہہ دو کہ بھائی ہم نہیں عبادت کریں گے ایسی چیزوں کی. تو یہ اللہ نے ایکسرسائز دی ہے. قل، قل شبد آیا، آپ کو بولنا پڑے گا، عمل کرنا ہے اس آیت پر. یو ہیو ٹو گو اینڈ اسپیک. اس کے بعد دوسری سورہ کافرون، پہلی آیت قل یا ایھا الکافرون، دوسری آیت لا اعبد ما تعبدون. کہہ دو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لا اعبد ما تعبدون،
ہم لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا قل، منہ کھولو، بولو، خالی اقرا نہیں ہے، منہ کھولو، بولنا پڑے گا جا کر، تبھی تو عمل ہوگا اس آیت پہ۔ لا اعبد ما تعبدون، ہم جیسس کی پوجا نہیں کریں گے، ہم رام چندر جی کی پوجا نہیں کریں گے، ہم سری کرشن جی کی پوجا نہیں کریں گے، اور نہ ہم 25 دسمبر کو آپ کا کیک کھائیں گے، نہ آپ کو ہیپی کرسمس کہیں گے۔ لا اعبد ما تعبدون، یہ ہے ہمت والی بول، یہ چیز ہے جو آدمی کا سینہ کھلتا ہے۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ ویسا ہی تو تھا۔ ابو ذر غفاری کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھوڑا ایمان چھپا کے رکھو، بعد میں اظہار کرنا۔ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے تو بھی کعبہ کے پریمائسز میں گئے، کعبہ کے وہاں گئے اور اعلان کیا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، ہمت تھی منہ کھولنے کی۔ اس وقت جہاں پہ حالات جو تھے ان کے خلاف ہے، پھر بھی منہ کھولا، تو یہ ہے بہادری، اور یہ وہ سبق ہے جو قرآن سکھاتا ہے۔ تو داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہادر بنے، اس لیے کہ جب تم دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اس وقت بہت سارے ہرڈلز آتے ہیں راستے میں۔ کبھی پیسے کی تنگی آتی ہے، کبھی جو ہے حکومت کی طرف سے آبجیکشنز آتا ہے، کبھی آپس میں بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، تمہارے اپنے بھی مخالفت کریں گے۔ تو اس طرح کے جو حالات آتے ہیں، اس حالات میں ٹکنے کے لیے آدمی بہادر ہونا چاہیے، جگر سے بھی اور زبان سے بھی بہادری ہونی چاہیے۔ تو بہادری کے ذریعے دعوت اور تبلیغ بہت ہی خوبصورت انداز میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ بہادر شخص کو پسند کرتے ہیں، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہادر شخص بہت پسند ہے، چاہے وہ بہادری سانپ یا بچھو مارنے میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ سانپ یا بچھو مارنے میں کیوں نہ ہو۔ تو یہاں تو بچھو مارنے کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف منہ کھولنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہادر شخص جو رہتا ہے وہ سماج کا ایک بہت بڑا رکن ہوتا ہے، لوگ اس کے طرف دیکھتے ہیں، جب بھی حالات خراب ہو لوگ اس کے طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ بتائیے کیا کریں۔ لوگ اس کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ تکلیف ہے، میرا بیٹا ایسا ہو گیا، ہمارے وہاں پیسے کی تنگی ہے۔ تو جو بہادر شخص ہوتا ہے وہ اپنا منہ کھولتا ہے اور اچھی رائے اور نصیحت دیتا ہے۔ اس کے بعد صبر، یہ بھی داعی کی ایک ذمہ داری کہو یا کیریکٹر کہو، جو بھی سمجھو، لیکن صبر بہت ضروری ہے۔ جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھنے سے پہلے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے ایک دم، اور اس آخری رکوع میں آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور صبر کرتے رہو۔ یعنی صبر کو اللہ نے 2 بار مینشن کیا یہاں پہ، 2 دفعہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے صبر کرو اور صبر کرتے رہو، کنٹینیو ڈوئنگ صبر۔ لوگ پوچھتے ہیں نثار بھائی کب تک صبر کرنے کا، اللہ کی مدد، دیکھو مسلمانوں کے حالات دیکھو کیسے ہیں، کب تک صبر کرے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کرتے رہو۔ اور یہ بڑی نصیحت والی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنٹینیو صبر کرنے کے لیے کہا ہے، اور قرآن میں صبر کے لیے کتنا انکریج کیا اللہ نے، اتنی انکریجمنٹ دی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جیسے سورہ بقرہ کی آیت 155، جو صبر کرتے ہیں اس کو خوشخبری دو۔ کس بات کی خوشخبری دو؟ کس بات کی خوشخبری دو؟ یہ خوشخبری جو ہے جنت کی ہے، اللہ کی مدد کی ہے۔ آپ آیتیں پڑھتے جائیے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے، پھر اس سے زیادہ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اتنا ایشورنس، اتنی ہمت افزائی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو دیتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر ایگزامپلز بھی دیا ہے کہ کہاں کہاں صبر کرنا ہے۔ سورہ انفال میں جنگ کے وقت صبر کرنا ہے، یعنی تمہارے آدمی مر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی بھی تلوار کا گھاؤ تمہارے سر پہ لگ جائے، آج کے زمانے میں کہیں سے گولی آ کے تمہارے سر پہ لگ سکتی ہے۔ یہ خوف کا منظر ہوتا ہے، یہ خوف کے حالات ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اس وقت جو ہے آپ صبر کریں، جمے رہو۔ یعنی صبر کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ آپ لگے رہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا، یعنی صبر کرو اور صبر کرتے رہو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ سورہ انفال میں جہاد اور قتال کے وقت بھی لگے رہنا، جمے رہنا، کہیں کسی کی گولی آ جائے یا کسی تلوار کا گھاؤ لگ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تمہاری ساری فوج ختم ہو جائے، تم اکیلے رہ سکتے ہو، تم زندہ پکڑا گئے دشمنوں کے ہاتھ میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا، لگے رہو، جمے رہو، میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں۔ تو جب جہاد کے بارے میں یہ باتیں آتی ہے تو دعوت اور تبلیغ میں تو اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے
کہ یہاں تو کوئی لڑائی لے کر آپ کو مارتا بھی نہیں ہے، یہاں تو حکومت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے مذہب کو فالو بھی کرو اور پریچ بھی کرو۔ دیکھیے اتنی آسانی، اتنی آسانی، پھر بھی آج کا مسلمان کا ایک بڑا طبقہ جو دعوت اور تبلیغ سے دور ہے۔ تو قرآن صبر کی بات کرتا ہے، تو یہ صبر تھی بہادری کے ساتھ، ہر وقت صبر کرنا ہے۔ یعنی تمہارے آدمی مر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی بھی تلوار کا گھاؤ تمہارے سر پہ لگ جائے، آج کے زمانے میں کہیں سے گولی آ کے تمہارے سر پہ لگ سکتی ہے۔ یہ خوف کا منظر ہوتا ہے، یہ خوف کے حالات ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اس وقت جو ہے آپ صبر کرے، جمے رہو۔ یعنی صبر کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ آپ لگے رہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرُوا وَالصَّابِرُوا، یعنی صبر کرو اور صبر کرتے رہو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ سورہ انفال میں جہاد اور قتال کے وقت بھی لگے رہنا، جمے رہنا، کہیں کسی کی گولی آ جائے یا کسی تلوار کا گھاؤ لگ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تمہاری ساری فوج ختم ہو جائے، تم اکیلے رہ سکتے ہو، تم زندہ پکڑا گئے دشمنوں کے ہاتھ میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَاصْبِرُوا وَالصَّابِرُوا، لگے رہو، جمے رہو، میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں۔ تو جب جہاد کے بارے میں یہ باتیں آتی ہے تو دعوت اور تبلیغ میں تو اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں تو کوئی لڑائی لے کر آپ کو مارتا بھی نہیں ہے، یہاں تو حکومت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے مذہب کو فالو بھی کرو اور پریچ بھی کرو۔ دیکھیے اتنی آسانی، اتنی آسانی، پھر بھی آج کا مسلمان کا ایک بڑا طبقہ جو دعوت اور تبلیغ سے دور ہے۔ تو قرآن صبر کی بات کرتا ہے، تو یہ صبر تھی بہادری کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرا صبر جو آتا ہے جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صبر جمیل، a beautiful patience۔ یہ بہت ضروری ہے، صبر جمیل، بیوٹیفل پیشنس۔ کس کو؟ جب تم کو گناہ کرنے کا کوئی موقع ملے اور کوئی دیکھتا نہ ہو، اس وقت تم نے صبر کیا گناہ پر کہ نہیں میں صبر کروں گا، اللہ دیکھتا ہے۔ وہ عمر بن خطاب کہتے ہیں صبر جمیل، اٹس اے بیوٹیفل پیشنس، بہت خوبصورت صبر ہے وہ، اللہ دیکھتا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے روکا، یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا، یہ ہے صبر جمیل۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، ایک خوبصورت سی لڑکی وہاں کھڑی ہے، کوئی نہیں دیکھتا، آپ چپ چاپ نظر کر کے دیکھ لو اور چلے جاؤ یا اس کو تاکتے رہو، کون دیکھتا ہے؟ لیکن آپ کے دل نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، دیکھو یوسف علیہ السلام، موقع ملا تو بھی نہیں کیا، صبر جمیل، تو میں بھی کروں۔ تو آپ نے ایک نبی کی سنت زندہ کی، اس پر عمل کیا، اور آپ نے ایک بہت ہی زبردست صبر کیا، گناہ کے اوپر صبر کیا۔ ایسا آپ کو بے ایمانی کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ بلڈر ہے، آپ کا کانٹریکٹر تھوڑے سیمنٹ کم ڈالے گا، ریتی زیادہ ڈالے گا، آپ کہے کہ نہیں بھائی ہم نے پیسہ پورا لیا ہے، بے ایمانی نہیں، کس کو پتا چلنے والا ہے؟ لیکن نہیں، اللہ جانتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ آپ کو گناہ کرنے کا موقع ملا، آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، یہ آ گئی آپ کے دائی کے اندر ایک زبردست کوالٹی، صبر۔ اس کے بعد غصے کے اوپر صبر، غصے کے اوپر صبر کہ آدمی غصے میں اگر آ جاتا ہے تو کچھ بھی کہہ دیتا ہے، کیونکہ شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خون کے اندر جو ہے شیطان دوڑتا ہے جب آدمی غصے میں ہوتا ہے۔ لوگ دائی کو خوش مزاج دیکھنا پسند کرتا ہے، they want to see a cheerful دائی، ہنسمکھ، پیار سے بات کرنے والا، سمجھا کے بات کرنے والا، لوگوں کو ایسے دائی پسند ہے کہ صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ سورہ عمران میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول کہ رسول اگر تمہارا نیچر ہارش ہوتا تو لوگ تمہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے، یعنی انبیاءوں کے نیچر کو بھی اللہ نے سافٹ رکھا ہے، ہمبل رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، اور اس کی پریکٹس بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران ہی میں دی ہے۔ اٹھائیے آپ سورہ عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 186، کل نفس ذائقۃ الموت کی بات کی آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم تم کو آزمائیں گے، پھر سے آزمانے کا لفظ آ گیا، ہم تم کو آزمائیں گے تمہارے جان اور تمہارے مال سے، اور تمہیں ایسی باتیں سننی پڑے گی اہل کتاب سے اور مشرکوں سے کہ تمہارا دل ایک دم دکھی ہو جائے گا، افسوسناک ہو جائے گا۔ پھر اگر تم نے صبر کیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، پھر اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یہ بہت ہی بڑا امر ہے، یعنی بہت بڑا کام کیا آپ نے، تو بہت بڑا کام ہو جاتا۔ صبر کو اللہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، صبر کو اللہ نے بہت بڑا کام اس طرح کا لقب دیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد حاصل کرو، صبر و صلاح، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ بہت بڑی بات ہے، صبر کرنا بہت بڑی بات ہے، صبر کرنا، الا علی الخاشعین، اگر تم خاشعین ہو، خاشعین خشی اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرنا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو
تو تم صبر کریں گے. تو غصے پہ آدمی جب صبر کرتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو غصہ پی جاتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عمران کی آیت نمبر 186 میں بتایا کہ تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. یعنی غصہ آتا ہے نا. آج ڈینمارک کے اندر اللہ کے رسول کا کوئی کارٹون بناتا ہے اور فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کوئی اللہ کے رسول کی مذاق کرتا ہے، اخباروں میں چھپتا ہے، لوگ تقریریں کرتے ہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ الزام لگاتے ہیں، تو ہم کو دکھ ہوتا ہے. ہمارے نوجوان غصے میں آ جاتے ہیں، روڈ پہ جا کے بس جلاتے ہیں. ہوتا ہے نا. اللہ نے فرمایا صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. سم تھنگ از رانگ ود یو. تقوی اختیار کرو، اپنے تقوی پہ محنت کرو. تو صبر یہ آپ کو سکھائے گا قرآن. اس طرح سے مثالیں دی، جیسے کہ میں نے کہا یوسف علیہ السلام کے صبر گناہ کے وقت، اور اس طرح کے صبر کی مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی. اب اس کے ساتھ آتا ہے تقوی. تقوی یہ بہت ضروری ہے دائی کے لیے. تقوی نہیں ہوگا تو دائی کس بات کا؟ اگر تقوی نہیں ہے تو دائی کس بات کا؟ خالی تقریر کرے گا یا کتابیں بانٹے گا یا لوگوں کے ساتھ جا کر اسلام کی بڑی بڑی بات کرے گا؟ نو، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ تقوی بہت ضروری ہے. تقوی دل میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی ہاں ہناک. پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ باہر ہے، کیریکٹر جو ہے وہ اندر ہے. کس کو معلوم ہے تم کنجوس ہو کے کیا ہو؟ کس کو پتا ہے تم بزدل ہو کے بہادر ہو؟ البتہ وقت آنے پہ پتا چلتا ہے، لیکن جب ساتھ میں رہتے ہیں تو تقوی ہاں ہناک. اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی یہاں ہے، یہاں یعنی دل میں ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ بھئی داڑھی لمبی ہے، پینٹ ٹخنے کے اوپر ہے، حج پڑھ کے آئے ہیں، نمازی ہے، تو یہ نیک اعمال ہے. تقوی یہاں ادھورا ہوتا ہے. کسی کی داڑھی کی لمبائی اور کسی کی پینٹ کتنی چھوٹی ہے، اس کو دیکھ کر کسی کے تقوی کو مت ماپیے گا. تقوی نظر آتا ہے ڈیلنگز میں، فیئر ڈیلنگز میں. آدمی پیسے کے معاملے میں کیسا ہے، آدمی لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں کیسا ہے، یہاں پہ تقوی آتا ہے. تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا پریزنس، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. آدمی اس بات کو دل میں رکھے، اس کو کہتے ہیں تقوی. یعنی گناہ سے بھی بچنا. نیکی تو کرنا ہی کرنا ہے، گناہ سے بھی بچنا تو تقوی ہے. واللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ تقوی والے کو بھی پسند کرتا ہے. تو تقوی ہونا ضروری ہے. اب تقوی کی جب بات آتی ہے تو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی. تقوی ایک اور جگہ پر جو ہے کبھی کبھی خطرے میں آ جاتا ہے، خاص کر کے آج جو میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، تو دعویٰ سینٹرز کا زمانہ ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انٹرمنگلنگ آف اپوزٹ سیکس ہو جاتی ہے کہ غیر محرم مرد اور عورتیں آپس میں باتیں کرتے ہیں. یہاں پہ تقوی ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ پردے کا اہتمام تھا، آپ کی اداؤں میں، آپ کے لباس میں، آپ کی نگاہ میں، آپ کی زبان پہ تقوی ہونا تھا، حیا ہونی چاہیے تھی، آپ نے نہیں کی. اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، الحیا من الایمان. حیا ایمان میں سے ہے. حیا ایمان میں سے، یعنی حیا نہیں ہے تو پھر ایمان خطرے میں. تو حیا جو ہے وہ آپ کے تقوی کو بچاتی ہے. اور آج تقوی کو سب سے بڑا خطرہ بے حیائی سے ہے. اس لیے کہ آج دیکھتے ہیں بہت ہی سنجیدہ زمانے سے ہم گزر رہے ہیں. آج زناکاری جتنی عام ہے اتنی پہلے نہیں تھی. آپ روڈ پہ چلتے ہیں تو سامنے کسی خوبصورت لڑکی کی تصویر ہے، آپ کے سامنے مسکرا رہی ہے، اس کے لباس بھی ایسے ہیں کہ کوئی بھی آدمی دیکھ کے اور دیکھتا رہے. آپ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں تو لڑکیاں جا رہی ہیں، آپ بک سٹال پہ کھڑے ہیں تو آپ اخبار اٹھاؤ تو لڑکیاں، آپ بینک میں جاؤ، آپ ٹکٹ ونڈو پہ جاؤ، کہیں بھی جاؤ، افیئرس افیئرس افیئرس. اور خاص کر کے جو ہمارے مبلک فیس بک پہ اور انٹرنیٹ پہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ فیس بک اور انٹرنیٹ یہ بہت ہی عجیب تنہائی آپ کو دیتی ہے. بہت ہی عجیب تنہائی. اگر کسی اندھیرے میں کوئی لڑکا لڑکی بات کرے گا تو کسی نہ کسی کو نظر آ سکتا ہے، لیکن انٹرنیٹ پہ اگر آپ کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں یا کوئی لڑکی لڑکے سے بات کرتی ہے تو ویسی تنہائی اور کوئی میڈیا نہیں دیتا ہے. آدمی تنہائی میں بات کرتا ہے، کسی کو پتا ہے. دھیرے دھیرے پہلے آپ دعا سلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن کی آیتیں تھوڑے دن تک بھیجتے ہیں، پھر تھوڑا پوچھتے ہیں کہ آپ کو کچھ اسلام سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. خطوۃ الشیطان. اس طرح سے دعوت اور تبلیغ کے آڑ میں کچھ لوگ بے شرمی میں پڑ جاتے ہیں. ہم کسی کے نیت پر انگلی نہیں اٹھاتے، نیت اچھی تھی لیکن شریعت فالو نہیں کیا، اس لیے دائی کی محنت پانی میں گئی. تقوی کی پرکھ جو ہے حیا کے ساتھ ہوتی ہے.
اگر حیا نہیں ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا. ذرا اندازہ لگائیے، میں حجاب کی فضیلت کے بارے میں اگر بیان کروں، وہاں کچھ لڑکیاں بیٹھی اور میری نظر ادھر ہی رہے، اور میں حیا کے بارے میں بتاتے رہوں تو کتنا بےہودہ لگتا ہے کہ یہ بات کر رہا ہے اور عمل اس کا دیکھو کیسا ہے کہ نہیں؟ تو حیا من الایمان، حیا بہت ضروری ہے دعوت اور تبلیغ کے لیے اور مبلغ کے لیے، بلکہ تمام مومنوں کے لیے ضروری ہے. کیونکہ میں نے پہلے سے ہی کہہ دیا آپ لوگوں کو کہ دعوت اور تبلیغ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی. یہ نہیں کہ بس خالی مولانا صاحب جو ہے اپنی نگاہ نیچی رکھے اور ہم کوٹ پینٹ والے جو ہے کلین شیوڈ ہے، ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ہم لڑکیوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتا ہے. کسی کو لائسنس نہیں ہے حرام کام کا. جو مولانا کے لیے حرام ہے وہ امتی کے لیے بھی حرام ہے، جو مولانا کے لیے حرام ہے وہ آپ سب لوگوں کے لیے حرام ہے، چاہے آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کرو یا نہ کرو. شریعت بدلتی نہیں ہے کہ اس کے لیے نماز فرض ہے اور آپ کو معاف ہے کیونکہ آپ جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے، ایسا نہیں ہے. تقوی ہمیشہ ہونا چاہیے، ہاں ہناک. اس کے بعد دینی محفل کے اندر شرکت فرمانا، یہ ضروری ہے. دائی کا کردار، دائی کا رول ہے دینی محفلوں کو آرگنائز کرنا اور اس میں شرکت کرنا اور لوگوں کو بلانا. یہاں پہ آج کے زمانے میں یہ مارکیٹنگ سکلز آ جاتی ہے کہ آپ کتنے اچھے انداز میں لوگوں کو بلاتے ہو، کتنے پیار سے، کتنے محبت سے، اور کتنی سہولت دیتے ہو ان کو، اور کتنا خرچ کرتے ہو، اس لیے کہ یہ خرچ اللہ کے راستے میں ہو رہا ہے. کوئی شخص اگر آئے گا اور اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے ڈسپلن کے بارے میں ایک اچھی امیج لے کر جائے گا تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مبلغ کا. تو اسلامک سیمینارز بہت ضروری ہے، اس لیے کہ نان مسلم کو ایک ساتھ میں اجتماعی طور پہ موقع ملتا ہے اسلام کی بات سننے. وہ مسجدوں میں نہیں ہوتا، حالانکہ منع نہیں ہے شریعت میں، لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں جو ہے غیر مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے اور غیر مسلمان جاتے بھی نہیں ہے ڈر کے مارے، تو ان کے لیے دوسرا انتظام کرنا پڑے گا. بھائی ہم آپ کے گھر میں آئیں گے ٹیلی ویژن کے تھرو، ہم کتابوں کی شکل میں آپ کے گھر میں آئیں گے، آپ نہ بلائے. اس طرح سے جو ہے سیمینارز کا رکھنا، گیدرنگز کا رکھنا، میڈیا کے ذریعے لوگوں کے وہاں جانا، یہ دائی کی ذمہ داری ہے. علماء حضرات علم دے سکتے ہیں آپ کو، دائی کا کام ہے لوگوں کو عالم کے پاس لانا، علم کے پاس لانا. اگر وہ خود بڑا اسکالر نہیں ہے تو، اگر ایک کامن لائی ہے، کم قرآن پڑھا ہے، ابھی ابھی مبلغ کا کام کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کو فقہ مسائل زیادہ نہیں آتا ہوگا، تو اس کا کام ہے دوسرے کام میں تعاون دو. اور جانتے ہیں آپ، صحیح حدیث میں آتا ہے بخاری کے اندر کہ اگر کوئی مبلغ، یعنی اگر کوئی شخص کسی مجاہد کے گھوڑے کی لگام باندھتا ہے، کسی مجاہد کے گھوڑے کی لگام اگر باندھتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس مجاہد کو ملا. دعوت اور تبلیغ کے کام کے اندر جو سیمینارز میں جو آپ حصہ لیتے ہیں اس میں کوئی کام چھوٹا نہیں ہے. اگر آپ کو کرسیاں اٹھانے کو کہا گیا یا آپ کو گیٹ پہ کھڑا رہنا لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے، تو یہ مت سمجھ لیجئے کہ آپ مقرر سے کم ثواب حاصل کریں گے. نو، ایسا نہیں ہے. یہ ذمہ داری آپ کی، صحابہ کرام کے اندر یہ ذمہ داری تھی. کسی کو ذمہ داری دی جاتی تھی کہ رات بھر پہرا بھرو، کسی کو ذمہ داری دی جاتی تھی کہ جاؤ جاسوسی کر کے آؤ، دشمن کتنے ہیں، ہتھیار کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، اونٹ کتنے. کسی کو ذمہ داری دی جاتی تھی دوسرے گاؤں میں جاؤ اور دعوت کا کام کر کے آؤ. اس طرح سے ذمہ داریاں جس کو جو بھی ملتی تھی وہ ادا کرتا تھا. تو ایک ٹیم ورک بن گیا، ٹیم ورک. اس زمانے میں صحابہ کرام کے اندر ایک ٹیم ورک بن گئی جو زبردست تحریک کے اندر شکل آ گئی اور زبردست ٹیم بن گئی، ایک فوج بن گئی. جہاں جاتے تھے وہاں کامیابی ان کے قدم چومتی تھی. تو اس طرح سے سیمینارز کا ایک اپنا فائدہ ہوتا ہے. آپ چھوٹا سیمینار کرو، 25 آدمی کو بلاؤ، ایک اچھے عالم کو بلاؤ، وہ دین دعوت تبلیغ کی بات لوگوں کو کرے گا، جو بات کرے گا آپ کو ثواب ملے گا. کیوں کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 86 میں اللہ فرماتا ہے جو کوئی اچھے کام کی سفارش کرے گا اس کا اس میں حصہ ہوگا. جو کوئی اچھے کام کی سفارش کرے گا اس کا اس میں شیئر ہوگا، حصہ ہوگا. تو یہ اچھا کام تھا سیمینار رکھنا. میں تو مبلغ نہیں ہوں، میں تو تقریر نہیں جانتا ہوں، ہاں البتہ میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں پبلک جمع کروں. میرے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ ہے یا ایک چھوٹا سا آڈیٹوریم ہے یا پیسہ ہے کہ میں آڈیٹوریم بھاڑے پہ رکھوں اور میں جا کر لوگوں کو جمع کروں، ایک اچھے عالم کو لاؤں اور دعوت و تبلیغ کا کام کروں، ایک مبلغ کو لاؤں، نان مسلمس کو بلاؤں اور دعوت اور تبلیغ کا کام کروں. یہ ہو گیا جوائنٹ ایفرٹس، ٹیم ورک، اجتماعی عمل. اسی طریقے سے اگر یہ سہولت نہ ہو آپ کے سوسائٹی میں یا آپ کے شہر میں، اگر کوئی بڑا اجتماعی کام ہو رہا ہو جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو، دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا ہو، اس میں آپ ایک والنٹیئر کے اعتبار سے بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں. اس میں کیوں کہ آپ ایک حصہ ہے پوری ٹیم کے اور آپ کے خلوص، آپ کے قربانی کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا. کوانٹٹی نہیں ہے.
اس میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے وہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق سب لے کر آئے 100%، تبوک کے وقت عمر بن خطاب 50% لے کر آئے، ابو بکر صدیق 100% لے کر آئے۔ 100% اتنا، 50% اتنا، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر آگے نکل گئے۔ تو جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا ہو، جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا ہو، جب بھی، اس وقت مبلغ پیچھے نہیں رہتا۔ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے نا، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ لوگ خیر کے کاموں میں، یعنی دعوت اور تبلیغ بھی ایک خیر کا کام ہے، یہ لوگ خیر کے کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور آگے بھی رہتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ بھائی ٹولے میں بھاگے گئے، سب کریں گے تو ہم جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سابقون، سابقون کہتے ہیں لوگوں سے آگے رہنا، جیسے ابو بکر صدیق کا اگزامپل آپ کو دیا میں نے، رضی اللہ عنہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ نصیحت تھی آپ لوگوں کو، جو لوگ دعوت اور تبلیغ کا شوق رکھتے ہیں، جو لوگ دعوت اور تبلیغ کرنے کا بہت ہی زیادہ جوش رکھتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے، فکر دی ہے کہ وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، یہ نصیحتیں تھی۔ اور ہم کوئی دروگا نہیں ہے آپ کے اوپر کہ ہم نظر رکھیں کہ آپ نے کتنا کیا، لیکن آج اس نصیحتوں کو لیں گے تو آپ دعوت اور تبلیغ کا کام آگے بڑھا سکتے ہیں، بہت ہی آگے بڑھا سکتے ہیں رفتار میں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، بمبئی جیسے شہر میں تقریباً 15 سے 16 لاکھ مسلمان ہیں، کچھ کہتے ہیں 25 لاکھ، کچھ کہتے ہیں 30 لاکھ، ہم گورنمنٹ کے فگرز کو لے کر چلیں گے، فی الحال 15 لاکھ مسلمان ہیں۔ اس میں اگر 6-7 لاکھ مسلمان مرد اگر مبلغ بن جائے، دعوت اور تبلیغ کا کام کرے، روزانہ 2 غیر مسلم سے بات کریں گے اسلام کی، نتیجہ کیا ہے؟ سوچیے آپ، اندازہ لگائیے، ایک فوج ہو جائے گی ہماری بات چیت کے اندر۔ اس کے بعد ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ جب قوم ذمہ داری سے بھاگ جاتی ہے تو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، ہم نے مارا، ضربت یعنی دے مارنا، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت۔ آج مسلمانوں کے اوپر ذلت اور مسکنت ہے۔ ہمارے ملکوں میں آ کر لوگ ہمارا تیل لوٹ جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے عورتوں کو جو ہے مار ڈالتے ہیں، بوڑھوں کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ ذلت ایک طرح کی ہم کو ہمارے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی ذمہ داری سے محروم ہو گئے بھائی، یہ مسلمان کیوں نہیں ہے اب تک؟ دائی کو آگے بڑھنا ہے۔ اور چلتے چلتے ایک اور بڑی اچھی عادت میں آپ کو پیش کروں، دائی کی ذمہ داری تہجد کی نماز اور دعا، اس کے بغیر یہ نصیحت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تہجد کی نماز اور دعا، تہجد کا وہ وقت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے تہجد۔ ایسے نہیں کہ خالی اللہ کے رسول پڑھتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی تہجد پڑھتے تھے۔ تو تہجد ایک ایسا وقت ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی نیند جو ہے بڑی تگڑی ہے، رات کو دیر سے سوئے ہیں، پھر بھی آپ اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، اور آپ اللہ سے اپنی گناہ کی توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آج میں نے فلانے پہ محنت کی، اس میں تو برکت دے۔ آج کا مبلغ یہ دعائیں کم کرتے ہیں، بہت کم مبلغ ہے جو تہجد کے قائل ہے یا تہجد کی عادت جن کے اندر ہے، بہت کم مبلغ ایسے ہیں جو تہجد کی عادت بناتے ہیں۔ یہ ایک صالحین لوگوں کی عادت ہے، نیک لوگوں کی، محسنوں کی، صالحینوں کی، صابرینوں کی، انبیاء کی، صدیقوں کی، ان کی عادت ہے۔ تو تہجد کی عادت بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی استغفار کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں گے جنگ بدر کے وقت، آپ پڑھیے پھر سے واقعہ جنگ بدر کا وقت، کہ اللہ تعالیٰ نے ایشورنس دے دیا کہ فرشتے اتاروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا اللہ کے رسول کو خواب میں کہ آج تمہاری فتح ہوگی، لیکن جنگ شروع ہونے کے پہلے وہ جو گھڑیاں تھی، وہ جو لمحے تھے، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا کہ اللہ آج اگر تیری یہ فوج مٹ گئی تو اس سرزمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں ہوگا۔ ایک رسول اللہ کے سامنے ایسے موقع پر دعا کرتے ہیں اور اتنا روئے اللہ کے رسول، حدیث کہتی ہے اتنا روئے کہ صحابہ آس پاس میں جمع ہو گئے اور ابو بکر صدیق جیسے صحابی کے منہ سے نکل گیا کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ہو جائیے، اللہ کی مدد آئے گی آپ کو۔ اتنا ایموشنلی ہو کر اللہ کے رسول دعا کرتے تھے دل کے گہرائی سے۔ آج کتنے مبلغ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اس دین کا کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے کامیابی دے۔ اگر دعا نہیں کریں گے، اگر اللہ سے نہیں مانگیں گے تو ایک طرح کا ایروگنس آ جائے گا آپ کے اندر، ایروگنس، تکبر، یہ بہت دماغ کی طرح مبلغوں کی طاقت کو، اس کی سکلز کو کھا جاتے ہیں۔ ایروگنس، تکبر، کبر،
ارے میں تو چلا دعوت دینے، ادھر بیٹھے دو چار، چلو بات کریں گے، چلو بات کریں گے، نہ دعا کرتا ہے، نہ کوئی غلطی کی توبہ کرتا ہے اپنی کہ اللہ کچھ غلطی ہو تو معاف کر دینا، بس. اور یہ شیطان کی صفت ہے، انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں. تو یہ ایروگنس لے کر مت جائیے. آپ انبیاء کے واقعے پڑھیے، سورہ طٰہٰ کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا فرعون کے پاس جا اور نرمی سے بات کر، بی سافٹ ود ہم. اللہ کو معلوم تھا ایمان لانے والا نہیں ہے، پھر بھی تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کرنے سے آدمی کے اندر نرمی آتی ہے. جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سامنے آتے ہیں لسٹ بن کر، وہ معافی مانگتا ہے، آنسو بہتے ہیں، دل کے اندر نرمی آتی ہے، آدمی روتا ہے تو. اور اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، تمام مومنوں کی دعا قبول کرتا ہے. اور مبلغوں کی دعا کا ایک مقام ہے اللہ کے نزدیک، ایک مقام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے وہ. اور اللہ کی مدد اللہ کے دین کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کہ آپ کے ہتھیار کے ساتھ یا آپ کے میڈیا کے ساتھ یا آپ کی بھیڑ کے ساتھ کہ بھائی جی ہم 50 لاکھ مسلمان ہیں، ہم جو ہے 140 کروڑ مسلمان ہیں. اللہ کی مدد جو ہے بھیڑ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے دین کے ساتھ ہوتی ہے. اگر دین آپ کے پاس ہے تو اللہ کی مدد آئے گی. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اللہ کا دین غالب ہوگا. اللہ نے اپنے دین کی گارنٹی لی ہے. مسلمانوں کی گارنٹی کامیابی کی اللہ نے شرط کے ساتھ رکھی، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان والے ہو تو. تو یہ ساری چیزیں جو تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بہنوں. یہ وہ باتیں تھی جو ہم نے قرآن سے سیکھی ہے، اور یہ سبق ہم بار بار بھول جاتے ہیں. اسے دہرانا چاہیے اور دائی بن کر زندگی گزارنا چاہیے، دائی بن کر جو ہے لوگوں کے پاس جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی جو محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے اسے کرتے رہنے چاہیے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے سورہ حج کی آخری آیت نمبر 78، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، محنت کرو جیسے کہ اس کے محنت کرنے کا حق ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے جناب نثار نڈیاڈ والا، جن کی زبان سے آپ سن رہے تھے داعی دین کا کردار، اور انہوں نے تجربات کی روشنی میں جو بیان کیا ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بس انہی کلمات پر میں کانفرنس کی اس اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.